معزز سامعین کرام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دین قویم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے، تابوت سکینہ کیا ہے اور لال گائے کو کیوں اتنا شدت سے ڈھونڈ کے ذبح کیا جا رہا ہے، اور یہودی بیت المقدس کو کیوں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیل کی۔ اسرائیل جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے خاص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا، جب ان کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون مصر میں بنی اسرائیل پہ سختی کرنے لگا تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی بہت سے کرم نوازیاں کی، جس میں منہ سلوہ، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا بھی ذکر ملتا ہے جس کے گوشت کے لتھڑے سے مردے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جو کہ ایک لال رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک بہت مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے کچھ باقیات، تورات، منہ سلوہ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل کے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن مجید میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا۔ ہیکل کہتے ہیں ایک بڑے دیوار کو جو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل بنوانا شروع کیا، جو کہ ان کے زندگی میں مکمل نہ ہو سکا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اسی دوران میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جبکہ 2 دفعہ تعمیر ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی کی آخر الزماں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے کیسے ہو گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کرنے کی خاطر بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 17 مہینے بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے
बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से क़िबला अव्वल वही रहा, जिसे पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। यहूद व नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को सज़ा देने के लिए जंजीरों और चमड़ों से पीटते हैं और हैकल सुलेमानी के एक तरफ जाकर गिरिया वज़ारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी, तो इसके लिए उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारी वो कर चुके हैं। वो लोग कब से मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंग बना रहे हैं कि उसके बाद हैकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहाँ पर रखे, क्योंकि वो ताबूत सकीना भी दोबारा हासिल कर चुके हैं। लेकिन मसला था लाल गाय का, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते और उनको पाक होने के लिए लाल गाय की कुर्बानी देनी होगी। वो गाय की निशानियाँ कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया। फिर उस तजुर्बे के बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। फिर 2019 में अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गाय उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर लाल रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था और उस गाय को कभी किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहूदियों के अकायद के मुताबिक उस गाय की एक निशानी ये भी थी कि उसे किसी बीमारी का असर नहीं होता, तो पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर ना हुआ। यहूदियों को वो गाय मिल गई है, तो वो लोग सोचते हैं कि इस गाय को ज़बह करके खुद को पाक कर लेंगे, फिर हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे और पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को दिन की सही मालूमात हासिल हो सके।